بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم، میں ڈاکٹر عظمیٰ طارق آپ سے مخاطب ہوں۔ اردو لازمی میں ہم حصہ شاعری پڑھ رہے ہیں اور اسلامی مساوات کے متعلق ہم نے الطاف حسین حالی کا تعارف پڑھا تھا، پھر اسلامی مساوات کا خلاصہ اور مرکزی خیال ہم نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور مرکزی خیال اور خلاصے کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر امتحان میں اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرورت ہے۔ خلاصہ بھی آ سکتا ہے، مرکزی خیال بھی آ سکتا ہے اور تشریح بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ نظم جو ہے یہ اس میں سے انتخاب کی گئی ہے مسدس حالی میں سے۔ تو آج ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ مسدس حالی کی کیا اہمیت ہے، اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس نظم کا بیک گراؤنڈ پتہ ہو کہ حالی نے کس تناظر میں یہ نظم لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ مسدس حالی کا پس منظر کیا ہے۔ مسدس حالی دراصل ایک آئینہ ہے جس میں ہم اس عہد کے مسلمان طبقے کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا آفتاب غروب ہو چکا تھا، سلطنت مغلیہ کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ اب مسلمان 1857 کی جنگ آزادی کی بنا پر انگریزوں کے ظلم کا نشانہ بن رہے تھے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اہم ہستیوں کو چن چن کر ختم کیا جا رہا تھا، اور کل جن لوگوں کی قدموں کی خاک آنکھوں کے لیے سرمے کی حیثیت رکھتی تھی، بقول میر انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھیں کہ ان کے ساتھ ایسے ایسے ظلم ہوئے۔ مسلمان اقتدار کے تخت سے نیچے آن پڑے تھے اور اس صدمے کو برداشت کرنا ان کے بس کا روکنا تھا، لہٰذا وہ ذہنی توازن سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہ آتا تھا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اس کشمکش میں دن اور رات گزر رہے تھے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے ہمت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، بلکہ صبر و کنات اور ہمت سے کام لے کر اپنے لیے نئی راہیں متعین کی۔ اس مقصد کے لیے سر سید احمد خان نے خواجہ الطاف حسین حالی کو مسدس حالی لکھنے کو کہا۔ اس مسدس نے مسلمانوں کو ان کی تباہی اور تنزل کے اسباب سے آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ اس قسم کے حادثے سے انہیں کیوں کر دوچار ہونا پڑا، اور اب ہم ایسی کون سی تدابیر اختیار کریں کہ ہم اس صورتحال سے نکلیں۔ لہٰذا اب یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ مسدس حالی ایک ایسی انگشتری ہے جس میں اس عہد کے واقعات کے نگینے جڑے ہیں۔ انگشتری انگوٹھی کو کہتے ہیں۔ یہ نظم ایک ایسا جام جم ہے جس میں ہم اس عہد کے مسلمانوں کو ماتم کنا دیکھتے ہیں اور ہمارا دل بھی ان کی حالت پر رقت سے بھر آتا ہے۔ اس بنا پر اگر مسدس حالی کو اس عہد کی مبسوط تاریخ کہا جائے تو چنداں بے جا نہ ہوگا، لہٰذا کسی ایسی اہم تاریخی دستاویز کو نظر انداز کرنا کسی قوم کے لیے ممکن نہیں۔ بس یہی صورتحال مسدس حالی کی ہے۔ جب کسی قوم پر آزمائش آتی ہے تو شعراء اور ادبا اس کو اپنے الفاظ کے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں۔ قومیں تباہ ہوئیں لیکن ان کے شاعر اور ادیب آگے بڑھ گئے، قوم کے ساتھ مل کر آنسو بہائے اور اس قدر بہائے کہ آنسو خشک ہو گئے، صرف اس لیے کہ ان کی قوم گریہ وزاری میں نہ لگی رہے بلکہ تعمیری تدابیر اختیار کر کے بغداد کی تباہی میں شیخ سعدی کی طرح خاموش نہ رہ سکے۔ انہوں نے تباہی بغداد پر ماتم کیا۔ ابن عبیر نے کلیجہ چھلنی کر ڈالا، ابن بدروں نے اندلس کی تباہی پر آنسوؤں کے دریا بہا دیے۔ اسی مقصد کی خاطر حالی نے قومی مرثیہ لکھا، خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا۔ گویا مسدس آنسوؤں کا پہلا قطرہ تھا جو شاعر کے حساس دل آنکھوں کی راز سے ٹپکا اور تمام قوم کو رلایا اور جگا دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت ہمارے مسلمان جس ذہنی کرب سے گزر رہے تھے تو اس کو ہر ایک نے محسوس کیا۔ تو شاعر اور ادیب جو ہوتے ہیں وہ حساس ترین لوگ ہوتے ہیں، تو حالی نے اس کو اشعار کی صورت میں پیش کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ اس وقت کس قسم کی کیفیت سے دوچار ہیں اور وہ اس کیفیت سے باہر کیسے آ سکتے ہیں۔ تو یہ اہم کارنامہ ان سے سر سید نے کروایا، اور اس نظم میں سے مسدس حالی جو ان کی طویل ترین نظم ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ انتخاب کر کے اسلامی مساوات کے نام سے آج ہم پڑھیں گے، کیونکہ اس میں جو اشعار ہیں ان میں اسلامی مساوات کو ہی اہمیت دی گئی، اور مرکزی خیال کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا دین برابری کا درس دیتا ہے، لیکن ہمارا طبقہ عمرہ اپنے غریب بھائیوں کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ تو اسی چیز کو ہم اشعار کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ تو آئیے چلیے اب ہم اپنے اس کا آغاز کرتے ہیں۔
پہلا بند پڑھتے ہیں۔ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبیٰ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ دفتر الٹنا تباہ و برباد ہو جانا، مسخ ہونا صورت بگڑ جانا، جوہر خوبی، ہادی ہدایت دینے والا، تونگر مالدار، عقبیٰ کہتے ہیں آخرت کو۔ تو اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ اس میں شاعر جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ حالی کی نظم مسدس مد و جزر اسلام کا ایک حصہ ہے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے شاندار ماضی اور پسماندہ حال کے پس منظر کو بیان کیا، اور مسدس کے اس بند میں مسدس اس کو کہتے ہیں جس میں ہر شعر کے 6 مصرے ہوں۔ آپ دیکھیں اس میں 6 مصرے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ زوال کا اسباب، قوم کے زوال کا اسباب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم بربادی کا شکار ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو طبقہ برباد ہوتا ہے وہ امراء کا طبقہ ہے۔ تہذیب یافتہ، متمدن اور دنیا پر حکمران قوموں کے صاحب اقتدار اور صاحب ثروت افراد جس وقت اپنے اخلاق بگاڑ لیتے ہیں، جب ان میں اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اپنی دولت کے نشے میں اپنے گرد و پیش سے وہ لوگ جب بے خبر ہو جاتے ہیں اور معاشرے کے ضرورت مندوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو دنیا سے اس قوم کے مٹنے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب یعنی یہ ان کی تباہی، کسی بھی قوم کی تباہی کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے؟ جب وہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے بادشاہ، مغل بادشاہ اپنی عیاشیوں میں کھو گئے، سلطنت سے غافل ہو گئے اور ہر وقت اپنے عیش و آرام کے پیچھے، یہ دراصل ان کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے مغل شہنشاہ جو تھے وہ اپنی ذاتی عیاشیوں، شراب اور شاعری اور انہی چکروں میں پڑے رہے۔ جب ان کاموں میں وہ کھوئے رہے اور سیاست کے امور سے وہ غافل رہے، حکمرانی سے غافل ہو گئے، تو بس پھر لوگوں نے پیٹھ میں چھرے گھونپ دیے، تو پھر اسی طرح سے ان کی سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی۔ کہتے ہیں جب کسی قوم پر زوال کے آثار شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے دولت مند افراد کی عادات بد بدلنے لگتی ہیں۔ ان کے پاس چونکہ دولت کی فراوانی ہوتی ہے اور یہی پیسے کی زیادتی ان لوگوں میں بہت سی معاشرتی خرابیاں اور اخلاقی بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ چونکہ یہ لوگ دولت کے نشے میں چور ہوتے ہیں، اس لیے نہ تو یہ مذہب کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، نہ ہی مذہب کے اصولوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ مذہب کے علاوہ یہ لوگ اپنی عقل کو بھی اپنا ہادی اور رہنما تسلیم نہیں کرتے، اور ان لوگوں میں کوئی کمال اور خوبی ہوتی نہیں سوائے دولت کے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جب ان کی صلاحیتیں اور خوبیاں دم توڑ دیتی ہیں تو بزدلی، بے غیرتی اور خوشامد ان کا شعار بن جاتا ہے۔ یہ لوگ اس قدر بے حس ہو جاتے ہیں کہ انہیں اچھے اور برے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس طرح وہ جنت اور دوزخ کے تصور کو پس پش ڈال کر ہر قسم کے خوف سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ قوم کے مجموعی زوال کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اشارہ موجود ہے۔ آیت نمبر 16 ہے بنی اسرائیل کی، جس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ میں آپ کو ترجمہ اس کا بتاتی ہوں۔ اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ اس کو میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں، اگر آپ تشریح نوٹ کرنا چاہیں تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16۔ اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، اور وہ کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ ہے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16۔ جب کسی قوم کے امراء عقلی، مادی، روحانی، اخلاقی اور دینی اعتبار سے تباہ ہو جائیں، عزت اور ذلت کے احساس سے بے پرواہ ہو جائیں، ان کا احساس اور ضمیر زندہ نہ رہے، تو وہ سوائے زندہ لاش کے اور کچھ نہیں ہوتے۔ یہ سگے دنیا ہوتے ہیں۔ سگے دنیا، دنیا کے کتے، سگ یہ وہ والا سگ ہے، سین اور گاف، اور قوم کی بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ بقول شاعر، جس انسان کو سگے دنیا نہ پایا، فرشتہ اس کا ہم پایا نہ پایا۔ جو دنیا کے پیچھے ذلیل و خوار نہ ہوا، وہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہم بند دیکھتے ہیں۔ نہ مظلوم کی آہ و زاری سے ڈرنا، نہ مفلوک کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا، نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا۔